السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت گرمی کا دن تھا اور دوپہر کا وقت۔ سورج کی تپش نے پتھریلی زمین کو جھلسا دیا تھا۔ گرم نوکیلے پتھروں پر پاؤں جمائے رکھنا مشکل تھا۔ اس قدر گرم پتھریلی زمین پر چند نوجوان ایک لڑکے کو لٹائے پیٹ رہے تھے۔ پیٹنے والوں میں مکہ کا سردار ابو جہل بھی شامل تھا، جو غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ جس لڑکے کو پیٹا جا رہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمار، کہہ دو کہ میرے خدا لات و عزا ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ابو جہل نے پتھریلی زمین پر لیٹے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا۔ کئی گھنٹے کی مسلسل مار پیٹ اور تیز دھوپ کی وجہ سے عمار رضی اللہ تعالی عنہ نیم بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو جہل کے خاموش ہوتے ہی انہوں نے اللہ احد کہا تو ابو جہل کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے قریب کھڑے نوجوان کو اشارہ کیا۔ نوجوان آگے بڑھا اور قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا لایا، جسے اس نے زمین پر لیٹے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ سینے پر پتھر رکھے جانے سے جسم سے رہی صحیح طاقت بھی جاتی رہی، لیکن پھر بھی وہ زخموں سے چور اللہ احد پکارتے رہے۔ ابو جہل شیطانی ہنسی ہنستا ہوا آگے بڑھا اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جھک کر بولا، کیوں لات و عزا کو خدا مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل مار کھانے سے اس قدر نڈھال ہو گئے تھے کہ اب بولنے کی سکت بھی نہ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہے اور ابو جہل ان کو مسلسل گھورتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ پھر بولا، عمار، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہہ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بولنے کی کوشش کی، مگر سینے پر بھاری پتھر ہونے کی وجہ سے آواز نکالنا مشکل ہو گئی۔ انہوں نے زمین پر لیٹے لیٹے نفی میں سر ہلا دیا۔ ابو جہل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے نوجوانوں کو اشارہ کیا، جو اشارہ ملتے ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو کوڑوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ جب پیٹ پیٹ کر تھک گئے تو ابو جہل غصے سے غرایا، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے اٹھاؤ اور پانی میں پھینک دو۔ اس نے شیطانی منصوبہ بتاتے ہوئے کہا۔ ابو جہل کے ساتھیوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا اور پانی کے جوہڑ میں پھینک دیا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر مار کھانے کی وجہ سے زخم بن گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ زخموں پر پانی لگا تو پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ وہ کئی گھنٹے تک پانی میں رہے اور ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت انہیں مارتا پیٹتا رہا۔ جب تھک گیا تو یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ تمہارے ساتھ کل نمٹا جائے گا۔ یوں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی مار پیٹ سے خلاصی ہوئی، لیکن اگلے روز ہی ان پر دوبارہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سمیت انہیں پکڑا اور پتھریلی زمین پر سخت دھوپ میں لٹا کر مارنا شروع کر دیا۔ یہ 6 صدی عیسوی کے آخر کی بات ہے۔ ان دنوں یمن کا علاقہ بہت بڑی تجارتی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو صنعت میں بڑا ملکہ حاصل تھا اور یمن کی بنائی ہوئی اشیاء دور دراز کے ملکوں میں بڑے شوق سے خریدی جاتی تھیں۔ یمن کے لوگ بڑی تعداد میں تجارت کرتے تھے۔ وہ یمن میں بننے والی اشیاء اونٹوں پر لاد کر نکلتے اور یمن کے چاروں طرف دور دراز ملکوں کا رخ کرتے، وہاں اپنا تجارتی سامان فروخت کرتے اور منافع کے طور پر اس ملک کی قیمتی اشیاء اپنے ساتھ یمن لا کر فروخت کر دیتے۔ یمن کا مال فروخت کرنے کے لیے ان دنوں مکہ کا شہر بڑا مشہور ہو چکا تھا اور بہت سے یمنی تاجر اپنا سامان لے کر مکہ آنے لگے تھے۔ عامر بن مالک بھی یمن ہی کا ایک مشہور و معروف تاجر تھا۔ اس کی تجارتی قافلے یمن کے ارد گرد کے قبائلی علاقوں میں کثرت سے جاتے تھے۔ عامر بوڑھا ہوا تو اس کا پیشہ تجارت اس کے بیٹوں نے سنبھال لیا۔ عامر کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی ہونہار اور لائق تھے۔ باپ کے بڑھاپے کے بعد انہوں نے تجارت کے کاروبار کو بڑی وسعت دی۔ ایک روز عامر کے بیٹوں نے تجارتی سامان مکہ لے جانے کا فیصلہ کیا اور غلاموں کے ساتھ بذات خود ایک بھائی کو روانہ کیا۔ تجارتی وفد یمن سے مکہ پہنچا اور سامان تجارت فروخت کر کے واپس یمن آ گیا، لیکن قافلے کے ساتھ جانے والا عامر کا بیٹا مکہ سے واپس نہ آیا۔ بوڑھے عامر کے لیے یہ بڑی پریشان کن خبر تھی۔ بڑھاپے کے عالم میں جوان بیٹے کے یوں چپ چاپ کسی طرف نکل جانے سے عامر بہت پریشان ہوا۔ اس نے باقی ماندہ اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، مکہ جاؤ اور اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ باپ کے حکم پر تینوں بھائی یاسر، حارث اور مالک نے رخت سفر باندھا اور اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اونٹوں پر سفر کرتے اور دشوار راستوں سے ہوتے کئی روز بعد تینوں بھائی مکہ پہنچے تو بغیر آرام کیے بھائی کی تلاش میں نکل گئے۔
انہوں نے مکہ کا چپا چپا چھان مارا، گلی بازار گھومے، مذہبی مقام دیکھے اور تجارتی منڈیوں کے چکر لگائے، لیکن بھائی کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی۔ مکہ اور آس پاس کے قبیلوں سے دریافت کیا لیکن کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ کئی روز کی تلاش بسیار کے بعد بالآخر انہوں نے لاچار ہو کر واپس یمن جانے کا تہیہ کر لیا۔ یمنی تاجر عامر بن مالک کا سب سے بڑا بیٹا یاسر تھا، جو اپنے دونوں بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ مکہ آیا تھا اور مکہ میں اپنے گمشدہ بھائی کو تلاش کرنے کے لیے جو علاقہ اس کے حصے میں آیا، اس علاقے میں بیت اللہ بھی تھا۔ یاسر بھائی کی تلاش میں پھرتا پھراتا بیت اللہ کے پاس پہنچا تو پہلی نظر پڑتے ہی اس کے دل میں بجلی سی کون گئی۔ وہ آتے جاتے بیت اللہ کو دیکھتا تو یوں لگتا جیسے اس کے دل میں حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر بھائی کی تلاش کے بعد بیت اللہ کے پاس بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ جس روز اس کے بھائیوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور اپنا تمام سامان اونٹوں پر لاد دیا تو یاسر عجیب طرح کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کا دل مکہ چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بیت اللہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو۔ دوسری طرف اس کا بوڑھا باپ یمن میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یاسر بہت دیر تک اس کشمکش میں مبتلا رہا کہ وہ کیا کرے۔ باپ بڑھاپے کے عالم میں منتظر تھا اور بیت اللہ کو چھوڑنا اسے منظور نہ تھا۔ عین اس وقت جب اس کے بھائی یمن جانے کے لیے اپنی اونٹنیوں کی مہاریں تھام چکے تو یاسر نے یمن واپس جانے سے انکار کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے پریشان حال نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن یاسر چپ چاپ کھڑا رہا۔ کس کو تلاش کرنے آیا تھا لیکن خود گم ہو گیا۔ ان دنوں مکہ میں بہت سے قبائل آباد تھے، جن میں بنو ہاشم، بنو عدی، بنو اسد، بنو سلیم، بنو تمیم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو خزاعہ زیادہ مشہور تھے۔ یوں سمجھیے مکہ قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ وہ شراب پیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی ہونا شروع ہو جاتی جو کئی قبائل مل کر لڑتے اور وہ لڑائی کئی سال تک جاری رہتی۔ یوں دونوں طرف سے ایک دوسرے قبائل کے افراد قتل ہوتے رہتے اور جھگڑا مزید لمبا ہوتا چلا جاتا۔ مالک کا بیٹا یاسر مکہ ٹھہر تو گیا تھا لیکن مستقل طور پر رہائش اختیار کرنا اس کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ مکہ کی جو صورتحال اس وقت تھی اس کے مطابق اسے کسی نہ کسی قبیلے کا حلیف بننا تھا تاکہ وہ قبیلہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے اور دوسرے کسی قبیلے کا آدمی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ یاسر کے ان دنوں ابو حذیفہ نامی شخص سے سلام و دعا ہو گئی۔ ابو حذیفہ بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا۔ یاسر نے سوچا کہ ٹھہرنے کے لیے کسی نہ کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیوں نہ ابو حذیفہ کے ساتھ مل جاؤں۔ اس نے ابو حذیفہ سے بات کی۔ ابو حذیفہ راضی ہو گیا اور یاسر بنو مخزوم کا حلیف بن گیا۔ یاسر بنو مخزوم قبیلے کا حلیف بنا تو قبیلے کے سردار ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خباز سے اس کی شادی کر دی۔ یوں یاسر مستقل طور پر مکہ کا باشندہ بن گیا اور مکہ میں ہی زندگی بسر کرنے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور ایک روز یاسر اور سمیہ کے ہاں ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا جن کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ اس ننھے بچے کی خوشی ماں باپ کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ اور دوسرے لوگوں کو بھی ہوئی۔ ابو حذیفہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ اس طرح عرب میں ایک نئے خاندان کا اضافہ ہو گیا جسے خاندان یاسر کہا جانے لگا۔ عمار نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مکہ گمراہی کی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکہ کی جہالت میں اسلام کی روشنی پھیلی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر کے مکہ والوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ خاندان یاسر کے تینوں افراد یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یاسر اور ان کی بیوی اور بیٹے نے اسلام قبول کیا، بنو مخزوم کے لوگوں نے ان سے آنکھیں پھیر لیں۔ قبیلے کے سردار ابو حذیفہ بھی سیخپا ہو گیا۔ مکہ میں ابھی 7-8 افراد ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام لا کر مسلمان ہوئے تھے اور ان سب کو مکہ کے تمام قبائل کی طرف سے سخت حالات کا سامنا تھا۔ مکہ کے لوگ جن میں ابو جہل اور ابو لہب سب سے آگے تھے، اسلام لانے والوں کو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے تنگ کرتے تھے۔ بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ نے بھی اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ابو حذیفہ نے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام ترک کرنے کا کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل ابو حذیفہ کا بھتیجا تھا اور اسلام دشمنی نے ابو جہل کو اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ وہ اسلام لانے والے کو قتل کرنے پر تل جاتا۔ ایسا ہی اس خاندان کے ساتھ ہونے لگا تو آئے روز مکہ کی گلیوں میں تماشا ہوتا۔ ابو جہل
حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انہیں اسلام ترک کرنے پر زور دیتا۔ ابو جہل اپنے گھر سے نکلتا اور سورج بلند ہوتے ہی اپنے چچا ابو حذیفہ کے پاس جا پہنچتا۔ وہاں سے چند نوجوان ساتھ لے کر ماں باپ اور بیٹے تینوں کو لے کر گرم ترین دوپہر کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ نوجوان ہاتھوں میں کوڑے لیے چاروں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ جو ہی ابو جہل اشارہ کرتا وہ زور زور سے کوڑے برسانے لگتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی انہی اذیتوں کو سہتے سہتے اپنے اللہ کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کو جا پہنچی تھی۔ ابو جہل کے ظلم و تشدد میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا۔ وہ اب آئے روز ماں بیٹے کو ستم کا نشانہ بناتا اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، کڑکتی دھوپ سے بچنے کے لیے انسان تو گجا چرند پرند بھی سایوں میں بسیرا کیے ہوئے تھے، لیکن ابو جہل بدبخت نے دونوں ماں بیٹے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا رکھا تھا۔ نوجوان لڑکے ابو جہل کی شاہ پر کوڑے برسا رہے تھے اور ابو جہل کھڑا طنزیہ ہنسی ہنسے جا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے کہ کافر و فاسق ابو جہل کے ہاتھوں ماں بیٹا مار کھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں زیادہ تر مار کھاتے ہوئے دیکھ نہ سکے، جلدی سے وہاں سے ہٹ گئے اور جاتے جاتے دعا کرتے رہے کہ الہی آل یاسر میں سے کسی کو بھی آگ کا عذاب نہ دینا۔ ابو جہل آج کوئی اور ہی منصوبہ بنا کر آیا تھا۔ اس نے ابو حذیفہ کے قبیلے کے کچھ نوجوانوں سے کہا کہ 2 اونٹ لے کر آؤ۔ پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، بولو سمیہ، اسلام چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے اسلام چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس نے تیش میں آ کر نیزہ اٹھایا اور ان کے جسم پر زور سے دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ سرخ خون کا ایک فوارہ ابلا اور تپتی ہوئی ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ ابو جہل کو ذرا ترس نہ آیا۔ وہ چلا کر بولا کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ دو۔ نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دونوں ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ پھر ابو جہل کے حکم پر دونوں رسیوں کے آخری سرے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ ابو جہل نے غصے سے اونٹ کو چھڑی ماری اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں پر چلا دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بوڑھا جسم 2 حصوں میں بٹ گیا اور وہ اسلام پر جان دے کر اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون تھیں جو اسلام پر جان دے کر اسلام کی پہلی شہیدہ بنیں۔ ابو جہل حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرتا اور کہتا کہ تم اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہو۔ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کہتے تو وہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا۔ اس کے بعد گوش مصیبت سے گلو خاصی ہو گئی، تاہم غیرت ملی نے ارک ارک کر دیا۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا۔ عمار کیا خبر ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہایت ہی بری خبر ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آج مجھے اس وقت تک مصیبت سے رہائی نہ ملی جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ اور ان کے معبودوں کے حق میں کلمات خیر استعمال نہ کیے۔ تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ ارشاد ہوا، میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ عرض کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کے قطرے پونچھے اور فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں، اگرچہ پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کر دے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں گرفتاران مصیبت میں سے تھے جنہوں نے راہ حق میں صبر و استقامت کے ساتھ گناہ و مصائب اور مظالم برداشت کیے، لیکن آئینہ دل سے توحید کا عکس زائل نہ ہوا۔ ضعیفی کے عالم میں جن لوگوں نے ان کی پیٹھ ننگی دیکھی تھی وہ بیان کرتے ہیں، تپتی ہوئی ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں کے داغ ان کی پیٹھ پر موجود تھے۔ مدینہ کی ہجرت کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے سر سے
گرد و غبار صاف کرتے ہوئے فرمایا افسوس عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں باغی گروہ شہید کر دے گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں بہت سی قربانیاں دیں اور بہادری کے کارنامے رقم کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا بار گراں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے سر ڈالا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے جو خاص انس و خلوص تھا، اسی کے لحاظ سے وہ تمام مہمات امور میں وہ ان کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ جنگی جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ ایک روز شام کے وقت جب آفتاب غروب ہو رہا تھا اور جنگ پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کے چند گھونٹ حلق سے اتار کر بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے۔ کہتے ہوئے غنیم کی صف میں گھس گئے۔ پھر کچھ ایسے عزم و استقلال سے حملہ ہوئے کہ جس طرف نکل پڑے راستہ صاف ہو گیا۔ ایسی حالت میں ایک شامی نے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے جب اپنے مؤنس و جانثار کی شہادت کی خبر سنی تو ایک آہ سرد کھینچ کر فرمایا، اللہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کیا جس دن ایمان لائے، اللہ نے رحم کیا جس دن شہادت پائے، اور اللہ ان پر رحم فرمائے گا جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے ان کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا جبکہ صرف 4 یا 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اعلان ایمان کی توفیق ہوئی تھی۔ قدیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی ان کے مغفرت میں شک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کفن و دفن کا حکم دیا، نماز جنازہ پڑھائی خود اور خون آلود پیرہن کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 91 برس تھی۔ کوفہ کی زمین کا کسی صحابی رسول کو اپنے دامن میں لینے کا یہ پہلا موقع تھا۔